نحمده ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الرسول لعلكم ترحمون آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله بلغ العلا بكماله كشف الدجى بجماله حسنت جميع خصاله صلوا عليه وآله يا صاحب الجمال ويا سيد البشر من وجهك المنير لقد نور القمر لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد الخدا بزرگ توئی قصہ مختصر۔ حضرات محترم، ماہ مبارکہ رمضان المبارک کی بہاریں ہیں، اور اس ماہ مبارکہ کا آخری عشرہ، آخری 10 دن اس کا آغاز ہو چکا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ اولہ رحمت، رمضان شریف کا پہلا عشرہ، پہلے 10 دن وہ اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کے دن ہیں۔ رحمت اللہ تبارک و تعالیٰ کی جوبن پہ ہوتی ہے۔ وَأَوْسَطُهُ مَغْفِرَةٌ، اس کا وسط، درمیانی حصہ، یعنی درمیان والے 10 دن یہ مغفرت کے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے مغفرت اور بخشش ہوتی ہے۔ وَآخِرُهُ عِتْقٌ مِّنَ النَّارِ، اور اس کا آخری حصہ، آخری عشرہ جو ہے وہ جہنم سے آزادی کا ہے۔ جہنم سے آزادی ہوتی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے جہنم سے آزادی کے پروانے ملتے ہیں
تو یہ جہنم سے آزادی کا عشرہ جو ہے رمضان المبارک کا، اس کا آغاز ہو چکا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے فضل و کرم سے یہ مہینہ اور اس کا یہ آخری عشرہ عطا فرمایا، اور جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے توفیق دی وہ اس ماہ مبارکہ کے اس آخری عشرے میں اعتکاف کر رہے ہیں، اللہ کے پیارے محبوب کی سنت پہ عمل کر رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قبول و منظور فرمائے۔ میں نے گزشتہ جمعہ میں آپ حضرات کے سامنے نماز کے متعلق چند اہم باتیں آپ حضرات کے گوش گزار کی تھیں۔ آج زکوٰۃ کے بارے میں کچھ باتیں آپ حضرات کے سامنے رکھوں گا۔ وما توفیقی الا باللہ العلی العظیم۔ زکوٰۃ کا معنی کیا ہے؟ لغت میں کہتے ہیں اصل الزکوٰۃ فی اللغۃ الطہارۃ۔ لغوی اعتبار سے زکوٰۃ کا معنی ہے پاکیزگی۔ تو زکوٰۃ کو زکوٰۃ اس لیے کہتے ہیں کہ اس سے مال پاک ہوتا ہے، اس میں طہارت آتی ہے۔ والنما، اور بڑھنا۔ بظاہر زکوٰۃ ادا کرنے سے مال کم ہو رہا ہوتا ہے، لیکن حقیقت میں مال بڑھ رہا ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اس میں برکت آتی ہے۔ النماء والبرکۃ والمدح، یہ زکوٰۃ کا معنی لغت میں طہارت بھی آتا ہے، یعنی پاکیزگی، کہ زکوٰۃ کے ذریعے سے مال میں پاکیزگی آتی ہے، اور نما، بڑھنا، مال بڑھتا ہے، والبرکۃ، مال میں برکت ہوتی ہے، والمدح، اور تعریف، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اس بندے کی یعنی مدح ہوتی ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا کرم اور فضل ہوتا ہے۔ تو زکوٰۃ سے پاکیزگی بھی آتی ہے اور مال بڑھتا بھی ہے۔ ایک حدیث پاک میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ما نقصت صدقۃ مال احد، کہ مال و احد، کسی کے مال میں سے صدقہ کچھ کم نہیں کرتا۔ بظاہر کم ہو رہا ہوتا ہے لیکن اس میں کسی قسم کی کمی واقعہ نہیں ہو رہی ہوتی، کہ زکوٰۃ کا لغوی معنی طہارت، پاکیزگی اور نما ہے، بڑھنا ہے۔ اور شرعی اعتبار سے صاحب نصاب کے لیے ہر سال اپنے مال میں سے ایک مقرر حصہ جو شریعت نے مقرر کیا ہے وہ ادا کرنا، یہ زکوٰۃ ہے۔ زکوٰۃ کے لیے جو بنیادی شرائط ہیں وہ اسلام ہے، کہ مسلمان پہ زکوٰۃ فرض ہے۔ اسلام تمام اسلامی عبادات کے لیے بنیادی شرط ہے کہ تمام اسلامی عبادات صرف مسلمان پہ فرض ہوتی ہیں، مسلمان ہی مکلف ہے، اور مسلمان پہ اسلامی عبادات ضروری ہوتی ہیں۔ تو اسلام کے بعد پھر عقل و بلوغ، کہ عاقل اور بالغ ہونا۔ تو نابالغ اسلامی احکام کا مکلف نہیں ہوتا ہے، اسی طرح جو عاقل نہیں ہے، ناسمجھ ہے، جس کی عقل کا عمل نہیں ہے، وہ بھی نہیں۔ تو عاقل بالغ مسلمان، اس پہ زکوٰۃ فرض ہے۔ شریعت نے جو نصاب مقرر کیا ہے وہ ہے 7.5 تولے سونا یا 52 تولے چاندی، یہ اصل جو نصاب ہے۔ اب اس کی پھر آگے قیمت کسی بھی ملک میں، کسی بھی زمانے میں جو بھی اس کی قیمت بنے گی۔ اب آج کے دور میں 7.5 تولے سونے کی قیمت تو زیادہ بنتی ہے، لیکن چاندی کی قیمت جو ہے وہ بڑی تھوڑی سی بنتی ہے، یہاں کے اعتبار سے کوئی 300-400 بمشکل بنتی ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جس کے پاس اپنی ضرورت سے زیادہ کوئی 400 کے قریب یورو ہیں تو وہ آدمی صاحب نصاب ہے۔ جب ایک مرتبہ کسی کے پاس اتنی رقم جمع ہو گئی تو وہ آدمی صاحب نصاب ہو گیا۔
اب فوری طور پر اس کے لیے زکوٰۃ ادا کرنا ضروری نہیں ہے، بلکہ 1 سال گزرے گا تو سال گزرنے کے بعد وہ زکوٰۃ ادا کرے گا۔ اب سال کے بعد جو رقم اس کے ساتھ شامل ہوتی گئی سال کے بعد اسی، یعنی مثلا یوں کہہ لیجئے کہ آج رمضان شریف کی 21 ہے، 21 رمضان شریف کو اگر کسی کے پاس اتنی رقم ہو گئی، وہ صاحب نصاب ہو گیا، تو اگلے سال 21 رمضان المبارک کو اس کے پاس جتنی رقم ہوگی جو 7 سال میں شامل ہوگی، سب کے وہ 2.5% ادا کرے گا۔ اب یہ ایک مرتبہ سال کا گزرنا ضروری، اب پھر ہر سال اسی ڈیٹ کو، اسی دن کو اس کے پاس جتنی رقم ہوگی، جتنی ساتھ بڑھتی جایا کرے گی، سب کا وہ 2.5% ادا کرے گا۔ اب عام طور پر لوگ کہتے ہیں بھئی ہمیں تو پتہ نہیں ہم کب صاحب نصاب ہوئے تھے، تو اس کے لیے پھر یہی ہے کہ کوئی ایک دن مقرر کر لیں، مثلا رمضان شریف کوئی مقرر کر لیں، جی ٹھیک ہے رمضان شریف میں ادا کرتے ہیں، تو جتنی رقم اس وقت پاس ہو اس کا 2.5%، اس میں سونا چاندی، بینک بیلنس اور مال تجارت جو ہے وہ بھی مال زکوٰۃ ہے، تو اس کا بھی 2.5% ادا کیا جائے گا۔ تو ہر مسلمان عاقل بالغ صاحب نصاب مسلمان پر زکوٰۃ ہر سال اس کے ادا کرنا ضروری ہے، اور زکوٰۃ کی اہمیت کا اندازہ اس سے آپ کر سکتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں تقریباً ہر جگہ نماز کے ساتھ اس کا ذکر کیا، جہاں نماز کا ذکر آیا وہاں ساتھ ہی اللہ تبارک و تعالیٰ نے زکوٰۃ کا ذکر کیا۔ سورہ النور میں ارشاد فرمایا وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ۔ نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور فرما برداری کرو تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ سورہ مزمل میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ، نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو۔ وَأَقْرِضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا، اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل اور کرم دیکھیے کہ اللہ کی راہ میں جو خرچ کیا جا رہا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو اپنے ذمہ قرض قرار دے رہا ہے کہ جو تم میری راہ میں دے رہے ہو، مال تو اللہ تعالیٰ کا دیا ہوا ہے، اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل و کرم سے جس کو چاہا جتنا دے دیا، اس میں نہ انسان کی اپنی کوئی صلاحیتوں کا دخل ہے کہ بڑے بڑے عقل مند سیانے وہ بیچارے ان کے پاس کچھ نہیں ہوتا، اور بہت سے ناسمجھ جو ہیں ان کو اپنے مال کا علم ہی نہیں ہوتا۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کا فضل اور کرم ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جس کو چاہتا ہے عطا فرما دیتا ہے، اور اس کی تقسیم ہے، کسی کو کوئی چیز کسی کو کوئی چیز۔ تو مال اللہ تعالیٰ نے اپنے محض فضل سے دیا، اور اسی کی راہ میں جب خرچ کیا تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا گویا تم مجھے قرض دے رہے ہو۔ وَأَقْرِضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کو قرض حسن دو، یعنی اس کی راہ میں خرچ کرو۔ وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُم مِّنْ خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِندَ اللَّهِ، جو تم اپنے لیے بھیجو گے نا اس کو اللہ کے ہاں پال ہوگے۔ یعنی دنیا میں انسان جو اپنی ذات پہ خرچ کر رہا ہے وہ تو ختم ہو رہا ہے، لیکن جو اللہ کی راہ میں خرچ کر رہا ہے اس کو گویا وہ آگے بھیج رہا ہے، اور اس کے لیے وہ توشہ جمع ہو رہا ہے۔ تو ارشاد فرمایا کہ جو اپنے لیے تم جو بھلائی آگے بھیجو گے اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں پاؤ گے بروز قیامت۔ هُوَ خَيْرًا وَأَعْظَمَ أَجْرًا، وہ بہت بڑا، یعنی اس کا اجر بہت بڑا ہے اور وہ بہت بہتر ہے۔
وَاسْتَغْفِرُ اللَّهَ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے بخشش مانگو، اِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ، اللہ تبارک و تعالیٰ بخشنے والا، رحم فرمانے والا۔ تو قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جا بجا نماز کے ساتھ زکوٰۃ کا حکم دیا، اور یہ زکوٰۃ مال کی طہارت ہے اور مال کے بڑھنے کا اور مال کی یعنی برکت کا سبب ہوتا ہے۔ چنانچہ دیکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ الروم میں ارشاد فرمایا، فَآتِ ذَا الْقُرْبَى حَقَّهُ وَالْمِسْكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ، پس تم اپنے قریبیوں کو ان کا حق دو، اور مسکینوں کو، اور ابن السبیل مسافروں کو، یعنی جو ضرورت مند ہیں۔ ذَلِكَ خَيْرٌ لِّلَّذِينَ يُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ، یہ ان کے لیے بہتر ہے جو اللہ کی رضا چاہتے ہیں، اپنے مولا کو راضی کرنا چاہتے ہیں۔ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، اور وہی کامیاب ہونے والے ہیں۔ وَمَا آتَيْتُم مِّن رِّبًا لِّيَرْبُوَ فِي أَمْوَالِ النَّاسِ فَلَا يَرْبُو عِندَ اللَّهِ، یعنی ربا کہتے ہیں سود کو، کہ کسی کو ایک رقم دے کے اس سے زیادہ وصول کرنا، جتنی دی ہے اس سے زیادہ وصول کرنا، اس کو ربا کہتے ہیں، سود۔ تو فرمایا کہ جو تم لوگوں سے کم دے کے زیادہ لیتے ہو، فلا یربو عند اللہ۔ اب دیکھیے ربا یربو کا معنی بھی ہوتا ہے بڑھنا، اور زکوٰۃ اس کا معنی بھی ہے بڑھنا، دونوں کا معنی بڑھنا ہے۔ تو ربا کو، سود کو ربا عربی میں اسی لیے کہتے ہیں کہ اس کے ذریعے سے لوگ اپنا مال بڑھانا چاہتے ہیں۔ مالدار ہے، کسی ضرورت مند کو 1000 دیا، بھئی سال کے بعد تم نے اس کے اوپر 50 سود ادا کرنا ہے، تو اس ذریعے سے وہ اپنا مال بڑھانا چاہتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمَا آتَيْتُم مِّن رِّبًا لِّيَرْبُوَ فِي أَمْوَالِ النَّاسِ، لوگوں کے مال وصول کر کے جو تم اپنا مال بڑھانا چاہتے ہو، فَلَا يَرْبُو عِندَ اللَّهِ، اللہ کے ہاں وہ بڑھتا نہیں ہے، اس میں برکت ختم ہو جاتی ہے، اور اس میں کہیں نہ کہیں سے ہلاکت آ جائے گی، تباہی آ جائے گی۔ لیکن وَمَا آتَيْتُم مِّن زَكَاةٍ تُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ، ہاں جو تم زکوٰۃ ادا کرتے ہو اللہ کی رضا کے لیے، اپنے مولا کو راضی کرنے کے لیے، جو تم اپنے مال سے دیتے ہو، فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُضْعَفُونَ، ہاں اسی میں اضافہ ہوتا ہے، اس میں وہ بڑھتا ہے۔ تو ایک مال جو بظاہر بڑھ رہا ہے، اور لوگ اسی لیے سود پہ قرض دیتے ہیں کہ مال بڑھے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَلَا يَرْبُو عِندَ اللَّهِ، اللہ کے ہاں وہ بڑھتا نہیں ہے، اس کی برکت ختم ہو جاتی ہے، اس میں کہیں نہ کہیں سے تباہی آ جائے گی۔ لیکن جو اللہ کی رضا کے لیے تم دو گے، بظاہر مال کم ہو رہا ہے، تو فرمایا فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُضْعِفُونَ، یہی ہیں جن کے مال میں برکت ہوتی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو بڑھاتا ہے۔ تو زکوٰۃ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر عاقل بالغ مسلمان پہ فرض کی۔ اب دیکھیے احادیث مبارکہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چیز کو بیان کیا، اور اس میں ایک بڑی اہم چیز ہے، بروز قیامت انسان کو اپنے اعمال کا حساب دینا ہے، اور حساب کتاب کے بعد پھر جنت اور دوزخ کا فیصلہ ہونا ہے کہ
کس کے اعمال زیادہ ہیں تم جنت کو جاؤ، اور کس کے اعمال کم ہیں، نیکیاں کم ہیں، گناہ زیادہ ہیں، اس کو جہنم کی طرف بھیجا جائے گا۔ لیکن حدیث پاک میں آتا ہے کہ یہ فیصلے ہوں گے بعد میں۔ باقی سارے اعمال کا جو دیکھیے، اب دیکھیے ہر چیز کی اپنی اپنی اہمیت ہوتی ہے کہ گزشتہ جمعہ آپ نے سنا کہ سب سے پہلے نماز کے بارے میں حساب کتاب ہوگا۔ جب حساب کتاب شروع ہوگا تو کیونکہ نماز اہم العبادات ہے، لیکن زکوٰۃ کی ایک اپنی اہمیت ہے۔ اس کے متعلق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ما من صاحب ذہب ولا فضۃ، جو بھی سونے چاندی والا، کیونکہ اصل جو مال ہے یہ سونا چاندی ہے۔ اب سونے چاندی سے آگے پھر مختلف ادوار میں یہ سکے آ گئے، نوٹ آ گئے، اب تو سارا کچھ مطلب ہے کہ بینک میں ہی ہے اور کارڈ میں ہی ہے، لیکن یہ چیزیں بدلتی رہتی ہیں۔ اصل مال جو ہے وہ سونا چاندی ہے، اور سونا چاندی ہی نصاب ہے۔ اس کے حساب سے کسی بھی دور میں جو بھی چیز سکہ رائج الوقت ہے اس کے حساب کتاب کیا جاتا ہے۔ تو اس لیے فرمایا سونے چاندی والا، یعنی جس کے پاس کوئی مال و دولت ہے، لا یؤدی منہا حقہا، وہ اس میں سے اس کا حق ادا نہیں کر رہا، یعنی زکوٰۃ اس مال کی وہ ادا نہیں کر رہا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو مال دیا ہے، وہ صاحب نصاب ہے، تو وہ اپنے مال کی صحیح طریقے سے پورے طریقے سے زکوٰۃ ادا نہیں کر رہا۔ الا اذا کان یوم القیامہ، جب قیامت کا دن ہوگا، صفحت لہ صفائح من نار، وہ اس کا مال و دولت جو ہے نا، وہ سونا چاندی یا مال و دولت جو اس کا کسی بھی صورت میں ہے، جہنم کی آگ میں اس کو تپایا جائے گا، گرم کیا جائے گا۔ فَأُحْمِيَ عَلَيْهَا فِي نَارِ جَهَنَّمَ، قیامت کے دن آگ کے اندر اس کو گرم کیا جائے گا۔ فَيُقْبَى بِهَا جَنْبُهُ وَجَبِينُهُ وَظَهْرُهُ، پھر اس جہنم کی آگ میں گرم کیا ہوا وہی اس کا مال و دولت سونا چاندی یا کسی بھی صورت میں ہے، اس کے ذریعے سے اس کے پہلو کو، پیشانی کو اور پیٹھ کو داغا جائے گا۔ اب دیکھیے دنیا کی آگ جو ہے نا، دنیا کی آگ میں جب کسی بھی دھات کو، سونے چاندی لوہے کو گرم کیا جائے تو گرم ہو کے وہ وہی کام کرتا ہے جو آگ کرتی ہے، یعنی آگ کی خاصیت اس میں پیدا ہو جاتی ہے جب اس کو گرم کیا جائے۔ تو دنیا کی آگ، اس میں اگر کسی چیز کو گرم کیا جائے تو وہ آگ کا کام کرتی ہے، اسی طرح جلاتی ہے۔ تو جہنم کی آگ اس دنیا کی آگ سے 99 درجے 99 درجے زیادہ گرم اور سخت ہوگی۔ اس کے اندر اس کا مال و دولت جس کی اس نے زکوٰۃ ادا نہیں کی دنیا میں گرم کر کے، پھر اس کے پہلو کو، پیشانی کو اور پیٹھ کو داغا جائے گا۔ کلما ردت اعیدت لہ فی یوم کان مقدارہ 50,000 سنہ، وہ دن جو 50,000 برس کا دن ہے، اس دن میں مسلسل یہ عمل ہوتا رہے گا۔ حتی یقضی بین العباد، یہاں تک کہ بندوں میں فیصلہ کیا جائے گا، یعنی یہ فیصلہ بعد میں ہوگا اور وہ عمل پہلے ہو رہا ہے۔ جب فیصلہ ہوگا تو کیا ہوگا؟ اما الی الجنہ و اما الی النار۔ ہو سکتا ہے وہ بڑا نمازی ہو، بڑے روزے اس نے رکھی ہوں،
حج کیے ہوں اور اپنی نیکیوں کا پلڑا اس کا بھاری ہو جائے جب اس کے اعمال تولے جائیں گے تو پھر وہ جنت میں چلا جائے، لیکن یہ فیصلے بعد میں ہوں گے۔ حتیٰ یقضی بین العباد، یہاں تک کہ بندوں میں فیصلہ کیا جائے گا۔ فیریٰ سبیلہ، پھر اس کا رستہ دیکھا جائے گا، اما الی الجنہ و اما الی النار، کہ یا تو جنت کی طرف جائے گا یا ممکن ہے وہ جنتی ہو، بڑا نیک ہو، باقی سارے اس کے پاس اعمال ہوں اور ان اعمال کی وجہ سے وہ جنت کا مستحق ٹھہر جائے، لیکن یہ ایک چیز حساب کتاب سے پہلے زکوٰۃ نہ دینے کی سزا وہاں ملے گی۔ آگے کسی نے عرض کیا قیلا فل ابل، عرب میں چونکہ لوگوں کے پاس اونٹ بہت زیادہ ہوتے تھے اور جس کے پاس اونٹ اس طرح وہ یعنی زیادہ تعداد میں ہوتے ہیں تو ان کی بھی زکوٰۃ ہے، بکریوں کی زکوٰۃ ہے، تو ان کے بارے میں پوچھا، فرمایا اونٹوں کا بھی یہی حساب ہوگا، جو ان کی زکوٰۃ ادا نہیں کرتا بروز قیامت اس کو ایک کھلی زمین کے اندر، میدان کے اندر اس کو لٹا دیا جائے گا اور اس کے اونٹ آئیں گے اور اپنے پاؤں سے اس کو وہ روندیں گے اور اپنے پاؤں سے روندیں گے، وَتَعُدُّهَا بِأَفْوَاهِهَا، اپنے دانتوں سے اس کو کاٹیں گے اور آتے رہیں گے، بار بار گھوم کے آتے رہیں گے جب تک یعنی وہ 50,000 کے دن میں۔ اسی طرح بکریوں والے کے، گائیوں، سب کے بارے میں سے صحابہ کرام نے سوال کیا تو حضور نے اسی طرح جواب دیا۔ تو اب حساب کتاب تو ہوگا بعد میں، لیکن یہ زکوٰۃ نہ ادا کرنے کی سزا اس سے پہلے مل رہی ہے۔ ایک حدیث پاک میں ارشاد فرمایا، ما من صاحب کنز لا یؤدی زکاتہ، جو آدمی کنز، خزانہ جس نے جمع کیا ہوا ہے، مال جمع کیا ہے اور اس کی زکوٰۃ ادا نہیں کرتا، الا احمی علیہ فی نار جہنم، تو جہنم کے اندر اس کو گرم کیا جائے گا، پھر اس کو اس کے پہلو کو، پیشانی کو اور پیٹھ کو داغا جائے گا۔ چنانچہ دیکھیے قرآن پاک میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہی ارشاد فرمایا، سورہ التوبہ کے اندر ارشاد فرمایا، والذین یکنزون الذہب والفضہ، جو سونا چاندی جمع کرتے ہیں اور ولا ينفقون فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں اس کو خرچ نہیں کرتے، یعنی مال و دولت ہے اور اس کی پوری طرح زکوٰۃ ادا نہیں کرتے، فبشرہم بعذاب علیم، اللہ تعالیٰ نے فرمایا محبوب ان کو خوشخبری سناؤ۔ خوشخبری تو کسی اچھی چیز کی ہوتی ہے، لیکن ان کے لیے خوشخبری کیا ہے؟ دردناک عذاب کی، کوئی اچھی خوشخبری نہیں ہے۔ یوم یحما علیہا فی نار جہنم، جس دن ان کا وہ خزانہ جس کی وہ زکوٰۃ ادا نہیں کرتے تھے جہنم کی آگ میں گرم کیا جائے گا، فتکوی بہا جباہہم وجنوبہم وظہورہم، پھر اس کے ساتھ داغا جائے گا ان کی پیشانیوں کو، ان کے پہلوؤں کو اور ان کی پشتوں کو۔ ھذا ما کنزتم لانفسکم، اور فرمایا جائے گا یہ ہے جو تم نے اپنے لیے جمع کیا تھا، یہ تمہارا کنز ہے، یہ تمہارا خزانہ ہے جس کی تم دنیا میں زکوٰۃ نہیں ادا کرتے تھے۔ فذوقوا ما کنتم تکنزون، بس اپنے اس جمع کیے ہوئے کنز خزانے کا مزہ اب چکھ لو۔ تو بروز قیامت یعنی اس کا حساب کتاب، یہ حساب کتاب سے پہلے یہ ہوگا۔ اور ایک حدیث پاک میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وہ اس کا جو سونا چاندی ہے وہ ایک اقرا، شجاعن اقرا،
ایک بڑے زہریلے سانپ کی شکل اختیار کر لے گا۔ اب یہ بھی ہے کہ جہنم کے آگ میں گرم کیا جائے گا، اور یہ بھی ہے کہ اس کو وہ ایک سانپ، زہریلے سانپ کی شکل اختیار کر لے گا۔ یتبعہ فاتحا فاہ، وہ سانپ اپنا منہ کھول کے اس کے پیچھے پیچھے جائے گا۔ فَإِذَا أَتَاهُ فَرَّ مِنْهُ، دنیا میں جو جمع کر کے گن گن کے رکھتا تھا اور اس کی زکوٰۃ نہیں دیتا تھا، جب اس کو آتے ہوئے دیکھے گا تو فَرَّ مِنْهُ، سے بھاگے گا۔ فَيُنَادِيهِ، تو وہ اس کو پکارے گا، خُذْ كَنْزَكَ، بھاگ کے کہاں جا رہا ہے، پکڑ اپنا خزانہ۔ الَّذِي خَبَأْتَهُ، اس کو پکارا جائے گا کہ اپنا یہ خزانہ لے جا جو تو نے چھپا کے رکھا ہوا تھا۔ فَأَنَا عَنْهُ غَنِيٌّ، یہ گویا اللہ تعالیٰ کی طرف سے اعلان ہوگا کہ مجھے اس کی ضرورت نہیں ہے، لے جا، یہ تیرا ہی خزانہ ہے، تو نے اس کو دنیا میں چھپا کے رکھا ہوا تھا۔ فَإِذَا رَأَى أَلَّا بُدَّ مِنْهُ، بھاگ بھاگ کے تھک جائے گا اور کہے گا اب اس کے اتفاع کوئی چارہ ہی نہیں ہے، اس سے تو اب بچا نہیں جا سکتا، تو کیا ہوگا؟ سَلَكَ يَدَهُ فِي فِيهِ، وہ منہ کھول کے اس کے پیچھے پیچھے بھاگ رہا ہوگا نا، اس کا خزانہ ایک زہریلے سانپ کی شکل اختیار کر کے، تو جب دیکھے گا بھائی اب اس سے چھٹکارا نہیں ہے، اس سے تو نہیں بھاگا جا سکتا، ہلکان ہوگا بھاگ بھاگ کے، تو پھر اپنا ہاتھ اس کے منہ میں ٹھونس دے گا۔ فَيَقْدَمُهَا قَدْمَ الْفَحْلِ، تو وہ اس کو اس طرح چبائے گا جس طرح کوئی مست اونٹ کسی چیز کو چباتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مال دیا ہے تو ظاہر بات ہے مال کی پھر ذمہ داریاں بھی ہیں اور اس کو ادا کرنا ضروری ہے۔ اور یہ بھی یاد رکھیں کہ یہ غرباء کا، مساکین کا حق ہے جو اللہ تعالیٰ نے مالداروں کے حق میں رکھا ہے۔ جو زکوٰۃ ادا کر رہا ہے وہ کسی پہ احسان نہیں کر رہا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَفِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ لِلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ، کہ ان کے مال میں سائل محروم ضرورت مندوں کا حق ہے۔ تو اگر تو کوئی زکوٰۃ ادا کر رہا ہے، کوئی احسان نہیں کر رہا کسی پہ، ان کا حق ان کو دے رہا ہے، اور اگر اس میں کمی کر رہا ہے تو گویا ان کا حق وہ دبا کے بیٹھا ہوا ہے، حق مار رہا ہے ان کا۔ اور یہ ایک اور چیز دیکھے، اللہ تعالیٰ نے مالداروں پہ زکوٰۃ فرض ادا کی، اور اس کا فرض اسی صورت میں ادا ہوگا کہ کوئی آدمی اس سے زکوٰۃ لے، تو اس کی فرائض، اس کے فرض کی ادائیگی کا سبب ایک انسان بن رہا ہے کہ اس کو پیسہ دے کے، اس کو رقم دے کے وہ اپنے فرض سے سبق دوش ہو رہا ہے۔ غریبوں کو اللہ تعالیٰ نے حکم نہیں دیا کہ تم لو، کل کسی غریب سے بروز قیامت یہ نہیں پوچھا جائے گا کہ تم نے زکوٰۃ کیوں نہیں لی تھی، لیکن مالداروں سے پوچھا جائے گا کہ تم نے کیوں نہیں ادا کی، پورے طور پر کیوں نہیں ادا کی۔ تو کسی کو زکوٰۃ ادا کرنے والا اس پہ احسان نہیں کر رہا، بلکہ یوں کہیے کہ احسان اس کا ہے جو لے رہا ہے اور اس کو فرض سے سبق دوش کر رہا ہے، اس کی فرض کی ادائیگی کا سبب بن رہا ہے۔ ایک اور بڑا اہم مسئلہ عام طور پر پوچھا جاتا ہے، تو یہ یہاں پہ اس پہ بھی بحث کی گئی ہے۔ یہ میرے پاس شرح صحیح مسلم ہے، مسلم شریف کی شرح، یہ ہمارے دور کے بہت بڑے ایک مصنف گزرے ہیں، حضرت علامہ مولانا غلام رسول صاحب سعیدی، انہوں نے یہ شرح مسلم شریف لکھی ہے، اس کے اندر اس پہ بحث کی ہے کہ جو بینک سے قرضہ لیا جاتا ہے، عام طور پر لوگ کہتے ہیں جی کہ میں نے 5 لاکھ بینک سے قرضہ لیا ہوا ہے مکان کے لیے، اور میرا تو جتنا بھی سارا اثاثہ بنتا ہے، زیور لانے، سارا جو بینک بیلنس ہے وہ تو سارا 1 لاکھ بنتا ہے، تو 1 لاکھ نکال کے بھی میں تو 4 لاکھ کا مقروض ہوں، تو مجھے تو زکوٰۃ ملنی چاہیے، نہ کہ میں 1 لاکھ کی زکوٰۃ ادا کروں۔ یعنی یہ ایک دلیل ہوتی ہے اور بڑی پکی دلیل ہوتی ہے کہ میں تو 5 لاکھ کا مقروض ہوں، میں نے بینک سے 5 لاکھ لیا ہوا ہے مکان کے لیے،
اور میرا تو سارا اثاثہ بنتا ہی 1 لاکھ ہے، میں تو 4 لاکھ 1 لاکھ کے بعد بھی میرا 4 لاکھ قرضہ رہ جاتا ہے۔ اب یہ دیکھیں یہ نئی کی چیز آئی ہے، تو جب بھی کوئی نیا مسئلہ آتا ہے تو اس میں پھر آگے رائے مختلف ہوتی ہیں، مختلف لوگوں کی مختلف رائے ہوں گی، ہر آدمی اپنی اپنی سوچ کے مطابق سوچے گا۔ لیکن انہوں نے جو لکھا ہے وہ یہی ہے کہ ایک آدمی 5 لاکھ لیتا ہے تو مثلا 1000 اس نے قسط مقرر کی کہ ہر مہینے وہ 1000 دے گا، تو اب اس پہ لازم 1000 ہے ایک مہینے، ہر مہینے۔ اگر وہ باقاعدگی سے 1000 ادا کر رہا ہے تو بینک اس سے مطالبہ نہیں کر سکتا باقی کا، قانون ہے، قانون کے مطابق وہ پابند ہے 1000 کا اور باقاعدگی کے ساتھ پورے طور پر ادا کر رہا ہے، تو اس سے زائد بینک بھی اس سے مطالبہ نہیں کر سکتا۔ اور اگر وہ دینا چاہے، اس کے پاس رقم ہے، وہ دینا چاہے، تو میں نے یہ بھی سنا ہے کہ اس کو الٹا اگر وہ یکمشت ادا کرنا چاہے تو اس کو کچھ ٹیکس دینا پڑے گا اس پہ۔ تو یعنی اب ساری معلومات اس کے بارے میں مجھے نہیں ہے، لیکن جو کوئی سنا ہے تو لیکن یہ تو کنفرم ہے کہ وہ 1000 جو قسط مقرر کی ہے اس کا پابند ہے، اس سے زیادہ بینک بھی اسے ڈیمانڈ نہیں کر سکتا۔ تو اس لیے ایسے جو قرض ہوتے ہیں اس کے ذریعے سے زکوٰۃ سے انسان نہیں بچا جا سکتا۔ یہ قرض ایسا نہیں ہے کہ جس کے ذریعے آدمی کہے بھئی 5 لاکھ میں نے مکان کے لیا ہوا اور 1 لاکھ میرا سارا بنتا ہے تو میرے پاس تو نصاب ہے ہی نہیں۔ اور اگر اس کے پاس ہے اتنی رقم تو وہ دیتا کیوں نہیں؟ دے اور قرض سے چھٹکارا حاصل کرے، نہیں، وہ قانون کے مطابق پابند ہے، شاید دے بھی نہیں سکتا ہوگا یا اس پہ کچھ ٹیکس پڑے گا، تو وہ پابند اسی قسط کا ہے جو وہ دے رہا ہے، اس سے زیادہ بینک بھی ڈیمانڈ نہیں کر سکتا۔ تو یہ سعیدی صاحب نے بھی یہی لکھا ہے اور میرا بھی یہی خیال بنتا ہے۔ مختلف لوگوں نے پوچھا تو میں نے یہی عرض کیا کہ میرا تو یہی خیال ہے کہ اس کے ذریعے سے آدمی زکوٰۃ سے وہ اس کا چھٹکارا نہیں مل سکتا، تو وہ اس پہ بہرحال جو اس کے پاس باقی مال ہے اس کی زکوٰۃ اس کو ادا کرنی پڑے گی۔ اور اگر انسان مختلف ہیلوں بہانوں سے اس طرح زکوٰۃ سے چھٹکارا حاصل کرنے کی کوشش کرے گا تو دنیا میں تو انسان جو اونچا بولتا ہے وہی سچا ہوتا ہے اور وہی درست ہوتا ہے، لیکن آگے چل کے آپ نے سنا بڑی مشکل پیش آئے گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنا فضل اور کرم فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو شریعت مطہرہ کی پابندی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔